الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے سورہ اسراء کی فضیلت۔ پیارے بھائیو، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ سے لے کر نصیرہ تک 8 آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے جزم کیا، یعنی یقین کے ساتھ لکھا کہ پوری سورت ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پیارے بھائیو، اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ بیان کر رہا ہوں۔ اس سورت مبارکہ کے چند نام ہیں۔ نمبر 1 سورہ اسراء۔ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ نمبر 2 سورہ سبحان۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور اس سورت کی ابتدائی لفظ سبحانہ سے کی گئی، اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان کہتے ہیں۔ نمبر 3 بنی اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کی گئی ہے جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئی۔ اس مناسبت سے اس صورت کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ پیارے بھائیو، سورہ بنی اسرائیل کے فضائل ذکر کر رہا ہوں۔ اس سورت کے فضائل پر مشتمل 2 احادیث ہیں۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ نمبر 2 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیں۔ اب ترجمہ سنیے۔ پاک ہے وہ اللہ تعالی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنے قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالی ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔